تو وہ لوگ فون آتا ہے کہ جناب آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں، بندہ آگے پھنسا ہوتا ہے، کہتا ہے دے دو یار دے دو، اسے کیا پتا کہ وہ ٹریپ ہونے جا رہا ہے۔ یہ لوگ جو خودکشیاں کرتے ہیں، خاص طور پہ لون ایپس کے بارے میں جو خودکشیاں کرتے ہیں، سائبر کرائم ونگ جو ایف آئی اے کا ہے یہ روک سکتا ہے۔ یہ چائنیز کمپنی ہے جس کو فون کیا آتا ہے، جناب یہ آپ نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، کمپنی کھول رہے ہیں، بہت بڑی کمپنی ہے، ہمیں پیسے دیں گے تو آپ بچ سکتے ہیں ورنہ آپ کا فریز ہو جائے گا اکاؤنٹ، اور اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ چیزیں ملتی جا رہی ہیں، اور اگر جب یہ چیزیں باہر آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ سرکار کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے تھے۔ خوش آمدید، میں ہوں عبدالستار خان۔ ایک جگہ پہ تو پاکستانی حکومت مختلف IMF ہو جیسے مختلف ادارے ہوں، ان سے قرضہ مانگتے مانگتے تھک جاتی ہے کہ پیسے دے دو، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ مسائل میں اتنے گھر چکے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ خودکشی کی وجوہات کیا ہیں؟ مالی پریشانیاں اور پریشانیاں، اور پھر لون ایپس بھی ایک چیز ہے کہ فون آتا ہے کہ حکومت پاکستان کو IMF تو قرضہ نہیں دیتی رہی، تو وہ لوگ فون آتا ہے کہ جناب آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں، بندہ آگے پھنسا ہوتا ہے، کہتا ہے دے دو یار دے دو، اسے کیا پتا کہ وہ ٹریپ ہونے جا رہا ہے۔ تیسری جگہ پہ یہ ہے کہ FIA کے سائبر کرائم ونگ، جس کا کام ہی یہی ہے کہ خودکشیاں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ لوگ جو خودکشیاں کرتے ہیں، خاص طور پہ لون ایپس کے بارے میں جو خودکشیاں کرتے ہیں، یہ سائبر کرائم ونگ جو FIA کا ہے یہ روک سکتا ہے، کمی لا سکتا ہے، شدت میں کمی لا سکتا ہے۔ اس طرح نہیں پروان چڑھ سکتی کہ ٹھا ٹھا کر کے ایک چیز عروج پہ پہنچ جائے پھر آپ حرکت کرنے پہ آئیں۔ اب یہی سائبر کرائم ونگ، یہی FIA چوتھی جگہ پر کیا کر رہی ہے؟ یہ جو باہر سے ہم رو رہے ہوتے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، قرضہ نہیں دیا جا رہا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کوئی فورن انویسٹرز آئے ہیں، باہر کے ممالک سے لوگ انویسٹ کریں، آ کے پیسہ لگائیں تاکہ نوکریاں بنیں، کوئی پیسہ آئے، کوئی ذرا پریشانیاں کم ہوں۔ یہ FIA سائبر کرائم ونگ، یہ فورن نیشنل ایک آتا ہے، وہ انویسٹ کرتا ہے، لمبی چوڑی انویسٹ کرتا ہے، اور ایک شخص کا فون آتا ہے اسے۔ اب یہ چائنیز نیشنلز ہیں، یہ چائنیز کمپنی ہیں جس کو فون کیا آتا ہے کہ جی FIA سائبر کرائم سے میں بول رہا ہوں، آپ 5 کروڑ روپے دے دیں ورنہ آپ کا اکاؤنٹ جو سامبا بینک میں بنایا ہے، سامبا بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہے، ہم وہ فریز کر دیں گے۔ وہ چائنیز گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، فون کیا ہے انہوں نے۔ وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ان کا واقعی ڈی فریز ہو جاتا ہے سامبا بینک میں۔ یہ موبائل فاسٹ پرائیویٹ کمپنی ہے جو چائنیز بناتے ہیں، اور یہ انہوں نے ابھی بنائی ہے، اور ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے، کمپنی کا بینک اکاؤنٹ، وہ سامبا بینک میں ڈی فریز ہو جاتا ہے۔ وہ چائنیز ڈرتے ہوئے 5 لاکھ روپے دے دیتے ہیں۔ اب جو شخص کا فون آتا ہے اس کا نام ہے رضوان طفیل۔ رضوان طفیل کا فون آتا ہے کہ جناب یہ آپ نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، کمپنی کھول رہے ہیں، بہت بڑی کمپنی ہے، ہمیں پیسے دیں گے تو آپ بچ سکتے ہیں ورنہ آپ کا فریز ہو جائے گا اکاؤنٹ، اور اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح FIA اکاؤنٹ فریز کرتی ہے ویسے اکاؤنٹ فریز ہوتا ہے۔ اب بینک ہے، بینک ویسے تو نہیں کسی کا اکاؤنٹ فریز کرتا۔ اب وہ پتہ چلتا ہے کہ رضوان طفیل صاحب کہتے ہیں کہ جی 5 لاکھ تو دیے جا چکے ہیں۔ یہ چائنیز لوگ ہوتے ہیں، یہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بار بار اپنے بندوں کو پوچھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا غلط کام تو کوئی نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا یہ FIA ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے، سائبر کرائم ونگ کیوں پڑا ہوا ہے ہمارے پیچھے؟ تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ ایک محمد سلمان صاحب ہیں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم ونگ راولپنڈی کے، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی سیانے بندے کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، انہی چینی لوگوں کے ساتھ، چینی انویسٹرز کے ساتھ کوئی سیانا بندہ ہوگا، انہوں نے کہا یار جب آپ FIA میں آپ کمپلینٹ کیوں نہیں کرتے کہ جناب آپ کے بندے، ہم یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس ملک میں جس ملک کو IMF کا قرضہ نہیں دے رہا، یہ مختلف دوست ممالک سے پیسے مانگ رہے ہیں، ہم یہاں انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ہی تنگ کر رہے ہیں سائبر کرائم ونگ، اور یہ FIA ہمیں بار بگا رہی ہے۔ پتہ نہیں کتنی نوکریاں جنریٹ کرنی تھی، ہم نے تو آپ کے لیے کرنی تھی جنریٹ، نوکریاں ہوتی، سرکار تو نوکری نہیں دے رہی، پرائیویٹ کمپنیاں نوکری دے رہی۔ تو جب کمپلینٹ ہوئی، جب جا کے سارا چیزوں کا احاطہ کیا گیا، تو پتہ چلا واقعی سائبر کرائم ونگ کا یہ جو محمد سلمان ہے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، یہ واقعی انوالو ہے۔ وہ پھر اس چائنیز کو کہتے ہیں، چائنیز کا نام جو ہوتا ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے ہم پاکستانیوں کے لیے چائنیز کا نام لینا،
جو اس कंपनी کا इंचार्ज था उसका नाम अब लॉन्ग चूहू ही है या लॉन्ग चू ही है। अब ये चाइनीज़ कैसे नाम होते हैं, मुझे आप ذرا معافی کیجیے گا غلط میں نے بول دیا ہو۔ یہ لانگ چو ہی تھی۔ انہوں نے کہا، ایف آئی اے نے کہا کہ جناب ایسا کریں کہ جو آپ نے پیسے دینے ہیں، اب ہوتا یہ ہے عمومی طور پر سرکاری طور پہ جب ریڈنگ پارٹی ہوتی ہے، جب پکڑتی ہے جا کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ آ گیا، آپ کے پاس کوئی شواہد آ گئے، ثبوت آ گئے جن کی بنیاد پر آپ بڑا پکا کیس بنا سکتے ہیں، تو ایک ریڈنگ پارٹی بنائی گئی، ریڈنگ مجسٹریٹ بھی اس میں تھا۔ پھر نوٹوں پہ جیسے کرنسی نوٹ ہوتا ہے، 5,000 کے نوٹ تھے، اس کے اوپر سائن کیے گئے اور مختلف چیزیں لکھی گئیں، اور یہ چائنیز کو کہا گیا کہ آپ نے یہ جہاں آپ کو بلایا ہے، انہوں نے I-9 میں بلایا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ پیسے دینے ہیں تو ہم ریڈ کریں گے، ان کو پیسوں سمیت پکڑ لیں گے اور پیسوں کے اوپر سائن ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا ثبوت ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا I-9 میں کہیں بلایا جاتا ہے، وہ چائنیز بیچارہ پیسے لے کے آتا ہے 1,05,00,000 روپے، وہ ایسے کر کے رضوان طفیل صاحب آتے ہیں، ساتھ ایک بندے کا نام ہے جو ریکارڈ میں ہے نام، وہ حافظ انوار صاحب ہیں، وہ پیسے گنتے ہیں کہ 1,05,00,000 روپے پورے گنے کہ نہیں گئے۔ وہ پیسے اس لیے گنتے ہیں کہ پیسے پورے ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب وہ پیسے گن لیتے ہیں، اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں 1,05,00,000 روپیہ، تو یہ ریڈنگ پارٹی جو ہوتی ہے نا، ایسے نمایاں ہوتی ہے، ریڈنگ مجسٹریٹ بھی اور ریڈنگ پارٹی بھی۔ آ جاؤ بھائی، پھاڑ لیا تو کتنے گئے محمد سلمان جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ ہے، وہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ جناب یہ سارے کام ہم اسی کے کہنے پہ کر رہے تھے، ہم ان کے فرنٹ مین ہیں، بڑے کام ہیں، کروڑوں کے کام ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی کمپنیاں ہیں، کس طرح کی کمپنیاں جو اس ملک میں انویسٹ کر رہی تھیں، جن کے اوپر پیسے لگ رہے تھے، اور انہوں نے بھی اپنا حصہ سمجھ کے لے لیے ان سے کہ ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، تھوڑے سے ہمیں بھی پیسے دو، آپ کروڑوں اربوں روپے لگا رہے ہو، ہمیں بھی دیں کوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو لون ایپس، آن لائن لون ایپس تھی، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں لوگ، پھنس گئے ہیں لوگ۔ بنیادی طور پہ تو خود یہ ہے کہ مایوسی کو انتہا ہو گئی، مسائل کی انتہا ہو گئی، لالچ بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے کرائم پنپتے ہیں، پھولتے ہیں، پھیلتے ہیں۔ اب وہ لون ایپس جو اس وقت ملک میں ایک بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ بن گیا، ان مسائل میں بھی ان کے سیٹ اپ میں، کیونکہ جہاں جہاں چھاپے مارے گئے ہیں دفاتر بنے ہوتے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب، اگر کوئی چلا جائے ان دفاتر میں اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ لون ایپس کا دفتر ہے، تو وہ جان نہیں سکے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید کوئی دفتر ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیکشن بنے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز کا سیکشن ہے۔ اب یہ ٹارچر سیلز، یہ ٹارچرز کالیں جو ہیں، ان کا سیل بھی بنا ہوا ہے، اور ہر ایک ملزم جس کی اس کی اسائنمنٹ ہے، وہ کم از کم روزانہ کی بنیادوں پر 100 سے 150 ٹارچر کالیں کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، D1 سیکشن، D2 سیکشن، D3 سیکشن۔ اب آگے اس کو فردر بائیفرکیٹ کس طرح کیا گیا تھا کہ D1-3، DS1، DS2 اینڈ DS3 پورے سیکشن بنے ہوئے تھے، پورا سسٹم تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہاں سے جہاں جہاں یہ چھاپے پڑے ہیں، وہاں سے ایسی ایسی چیزیں برآمد ہوئی ہیں، دستاویزات برآمد ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ برآمد ہوئے ہیں، سمز برآمد ہوئی ہیں، اور بھی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی لنک کر رہی ہیں ایف آئی اے کے اپنے سائبر کرائم ونگ کے ساتھ، کہ ایف آئی اے کا اپنا سائبر کرائم ونگ تو کہیں اس کی پشت پناہی پہ تو نہیں تھا کہ سارا سسٹم بنا کے دے رہی ہے اور اپنا حصہ بیچ میں سے لے رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی مایوسی اتنے آئے 10,000 دے کے، 15,000 دے کے، اس کے بعد پھر لوگوں کو پتہ چلتا تھا اوہ یہ تو الٹا کام ہو گیا، ہم سمجھ رہے 10,000، 15,000، 20,000، 25,000، 30,000، 35,000، 40,000 آئے گا اور آتا رہے گا۔ وہ 15، 20، 25، 30، 35، 40,000 آنے کے بعد پھر جب وہ مانگتے تھے پھر لگ پتہ جاتا تھا، پھر ٹارچر کالز۔ ایف آئی اے سائبر کرائم، یا ایف آئی اے نے اس کو نام دیا ٹارچر کالز، کہ ٹارچر کال ہوتی تھی۔ مجھے کوئی کال آ جائے جس میں وہ دھمکی لگا رہا ہو کہ ستار خان شام تک پیسہ نہ ملے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، واقعی یہ وہ اگر نہ بھی ہو، میرا یہ وہ ضرور ہو جائے گا، میں کہوں گا وہ مارا گیا میں تو،
میں پھنس گیا, میں کبھی کسی کی طرف بھاگ رہا ہوں, کبھی کسی کی طرف بھاگ رہا ہوں, کبھی کسی سے پیسے لے رہا ہوں, کبھی کسی سے پیسے لے رہا ہوں, جو چیز میرے پاس پڑی ہے میں بیچ رہا ہوں. لیکن یہ سائبر کرائم ونگ, یہ ایف آئی اے کیا کر رہا ہے؟ ایف آئی اے باقاعدہ جو اس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر اس ملک میں, جس ملک میں اپنے انویسٹر تیار نہیں ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, اگر کوئی باہر کا بندہ آ جاتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے تو سائبر کرائم والے آ جاتے ہیں کہ جناب ہمارا حصہ دیں آپ, ورنہ آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دیا جائے گا. یہ پوائنٹ نوٹسیبل ہے کہ اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے باقاعدہ, اور پھر ڈی فریز ہونے کے پیسے مانگے جاتے ہیں. اب اس طرح سے ہے کہ سائبر کرائم ونگ, ایف آئی اے اور یہ لون ایپس, یہ آن لائن لون ایپس, یوں بتایا بہت ساری جگہوں پہ چیزیں ملتی جا رہی ہیں, اور اگر جب یہ چیزیں باہر آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ سرکار کسی نہ کسی طریقے سے, سرکاری محکمے کسی نہ کسی طریقے سے, سرکاری محکموں کچھ حصے کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے تھے. پیسہ بہت ہے اس میں, اور پیسہ پاکستان میں کس کو پسند نہیں ہوتا؟ ہر ایک کو تو پیسہ پسند ہے پاکستان میں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا پیسہ آ کس طریقے سے رہا ہے, وہ کہتا پیسہ آنا چاہیے, چاہے اس طریقے سے آئے چاہے اس طریقے سے آئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا. حکومت اپنی جگہ پر, تو میرے خیال میں حکومت جس طرح کی ہونی چاہیے پریزنس کے حوالے سے کہ قائم دائم ہے کہ حکومت ہے, مجھے نہیں لگتا کہ حکومت ہے کہ نہیں ہے. حکومت کے ہونے اور نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں نظر آ رہا. حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے, الیکشن آنے ہیں, جیتنے ہیں نہیں جیتنے, جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے, الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. تو پھر یہ لوگ آگے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی ایسا بھی ہے اس ملک میں, سفید پوش ہوتے ہیں, وہ بتا نہیں سکتے کہ رات کو روٹی کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی. اگر کھائی تھی تو 1 روٹی تھی اور 4 لوگ تھے, 1 روٹی کے 4 حصے کیے گئے, کہ کوئی آپ کو بتا نہیں رہا, چھپا رہے ہیں. کیونکہ سفید پوش کا کام یہی ہوتا ہے, چھپاتا ہے وہ. یہ مانگنے والے اور سفید پوش میں بڑا فرق ہوتا ہے. مانگنے والا ٹھک کر کے آپ کی گاڑی کے پاس آ جائے گا, دیو جی اللہ بھلا کرے, حج کرائے تو عمرے کرائے, تھوڑے بچے ترقیاں کرن تسی ترقی کرو. سفید پوش ایسا نہیں کرتا. اب یہ سائبر کرائم ونگ ہے جو انویسٹر سے پیسے لے رہا ہے, اور یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جا رہے ہیں, ان کے افسران پکڑے جا رہے ہیں. دوسری طرف لون ایپس ٹائپ کی بے شمار چیزیں آن لائن میں جس میں لوگوں کو گھیرا جاتا ہے. گھیرنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہیں, مایوس ہیں. پریشانی اور مایوس میں جو لوگ گھرے ہوتے ہیں ان کو گھیرنا, ٹریپ کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. اس کو تو ایسے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ ٹریپ ہو جائے گا. اب یہ سائبر کرائم ونگ, اس کے کون کون سے پلڑے ہیں جو ابھی تک کھلے نہیں ہیں, دیکھتے ہیں وہ پلڑے کھلتے ہیں نہیں کھلتے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.